السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسٹیج پر مبلغ اسلام محترم جناب حضرت مولانا قاری عبد الرؤوف ربانی حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ان کا بڑا شاندار اور جاندار خطاب ہونے والا ہے، اور آج کا یہ پروگرام محترم جناب بھائی محمد اعظم تبسم صاحب اور محترم جناب محمد ناصر منظور صاحب اور برادر اکبر حضرت مولانا قاری نصیر احمد یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی محنت، کوشش اور کاوش کے نتیجے میں انعقاد پذیر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سیرت النبی کے حوالے سے میں آج امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کائنات میں وہ مقام لے کر آئے، وہ شان پا کر آئے کہ جو مقام میرے آقا سے پہلے بھی کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی، اور میرے آقا وہ مقام اور شان لے کر آئے کہ اگر میرے آقا کی جلوت کو دیکھا جائے وہ بھی بے مثال ہے، اگر میرے آقا کی خلوت کو دیکھا جائے وہ بھی بے مثال ہے، آپ کے سفر اور حضر کو دیکھا جائے تو وہ بے مثال ہے۔ اگر میرے رب نے ساری کائنات میں سے اگر سب سے بلند مقام کسی کو عطا کیا ہے تو وہ دو جہانوں کے امام اور ساری کائنات کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اور میرے آقا کی شان اور مقام کا عالم یہ ہے، ایک دفعہ آسمان سے دو فرشتے آئے،
ایک فرشتہ پہلے آسمان پہ بیٹھا ہوا اور دوسرا فرشتہ میرے آقا کی چارپائی کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور آ کر زمین والے نے آسمان والے سے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا نعم ہوا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر زمین و آسمان کے درمیان میں ایک ترازو کو قائم کیا گیا اور میرے آقا کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا۔ میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا۔ میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا۔ میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ فرشتہ جو آسمان پہ بیٹھا ہوا وہ پکار کے کہنے لگا تم کس کے مقام و منصب کی بات کر رہے ہو؟ اگر ایک پلڑے کے اندر کملی والے کو بٹھایا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر ساری کائنات کو رکھ دیا جائے تو ساری کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور محمد کی شان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے آقا کائنات کے اندر کیا مقام و منصب لے کر آئے؟ اگر میرے آقا کی شان اقدس کو دیکھنا ہے تو نبی کے یاروں کو دیکھو، اور نبی کو اپنے یاروں کے ساتھ پیار تھا اور نبی کے یاروں کو 2 جہانوں کے ساتھ امام کے ساتھ پیار تھا۔ ایک دفعہ رات کے وقت مدینہ کی سرحدوں پر دشمن نے شب خون مارا، لوگ ہڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسی اور مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے، لیکن کیا دیکھا کہ مدینے کی سرحدوں سے امام کائنات گھوڑے پر سوار مدینہ طیبہ کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ حیران رہ گئے، آقا مدینہ پر کافروں نے شب خون مارا، آپ اکیلے کہاں سے آ رہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آرام سے جا کے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے، جا کے سو جاؤ۔ اتنا میرے آقا کو پیار تھا۔ اور اگر میرے آقا کی شان کو دیکھنا ہے تو پھر مسجد اقصی کے اندر سارے نبیوں کے امام کو ایک نظر دیکھنا پڑے گا۔ میرے آقا اقصی کے اندر پہنچے اور وہاں پر میرے آقا نے نورانی چہروں والوں کو دیکھا۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے اور کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے پیغمبر ہیں۔ کہا یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے؟ جبریل نے عرض کی آقا یہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آج ان نبیوں کی امامت کا شرف کس کو ملے گا؟ جبریل امین بارگاہ الہی کے اندر گئے، اللہ آج تیرے آدم، تیرے نوح، تیرے خلیل اللہ، تیرے ذبیح اللہ، تیرے موسیٰ کلیم اللہ، تیرے عیسیٰ روح اللہ، اللہ سارے پیغمبر موجود ہیں، لیکن آج نبیوں کی امامت کا شرف کس کو ملے گا؟ میرے رب نے فرمایا جبریل آج فیصلہ تیری ذات پہ ٹھہرا، تجھے جو سارے نبیوں سے پیارا لگتا ہے جبریل جا کے اس کو بازو سے پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دو، جاؤ جا کے۔ اور پھر
جبریل نے آگے سے جواب دیا، کعبے کے رب کی قسم اگر اس جواب کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ جبریل نے کہا، اللہ میں نے تیرے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، میں نے تیرے سارے پیغمبروں کی زیارت کی ہے، اللہ اگر مجھے سارے نبیوں سے اعلیٰ، سارے نبیوں سے بالا، سارے نبیوں سے اشرف، ساری کائنات سے اعلیٰ اگر کوئی لگ رہا ہے تو وہ ساری کائنات کا امام جناب محمد لگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آگے سے میرے رب نے جواب کیا دیا، میرے رب نے فرمایا، جبریل تو نے کملی والے جیسا دیکھا نہیں ہے، عرش والے رب نے اس جیسا بنایا ہی نہیں ہے، اس جیسا بنایا ہی نہیں ہے۔ اور میرے آقا کا نام سارے ناموں سے اعلیٰ ہے، اور جب میرے آقا کا نام لیا جائے کتنا پیارا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارا نام ہے۔ اور محمد کا معنی تعریف کیا گیا، محمد کا معنی تعریف کیا گیا۔ اور محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی غیر بھی تعریف کرتا ہے، جس کی بیگانہ اور اپنا بھی تعریف کرتا ہے۔ میرے رب نے کملی والے کا نام وہ رکھوایا کہ جس کی تعریفیں عرش والا بھی کر رہا ہے، فرش والے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو مقام یہ عطا کیا۔ اور میرے آقا کی عظمت کا عالم تو یہ تھا کہ اگر میرے آقا براق میں بیٹھ جاتے ہیں، رب کائنات اس کو قرآن بنا دیتا ہے۔ میرے آقا غزوات کے اندر شرکت کرتے ہیں، رب کائنات اس کو قرآن بنا دیتا ہے۔ اور میرے آقا صحابہ سے گفتگو کرتے تھے، رب کائنات اس کو قرآن بنا دیتا تھا۔ میرے آقا کے سفر کو، میرے آقا کے حضر کو رب نے قرآن بنا دیا۔ اور میں اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کا مقام و منصب یہ تھا، میرے آقا زبان سے بولے رب کا قرآن بن جائے، میرا آقا زلفیں کھولے تو رب کا قرآن بن جاتا ہے۔ اور میرے آقا کائنات میں کیا عظمت لے کر آئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا اے میرے پیغمبر ساری کائنات سے زیادہ اگر ہم نے کسی کا نام بلند کیا ہے تو امام کائنات کا بلند کیا ہے۔ اور میرے آقا کی عظمت کا کیا عالم تھا۔ ایک رات حضرت جابر، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، ہائے چاندنی چھٹکی ہوئی، آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اور مدینے کا ماہ تمام مسجد نبوی کے اندر کچی چھت والی اور کچے صحن والی مسجد نبوی کے اندر سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے آرام کر رہا ہے۔ حضرت جابر آئے، دل میں خیال آیا، جابر تو نے آسمان کے چاند کو بھی دیکھا، پھر مدینے کے ماہ تمام کو بھی دیکھا، جابر آج فیصلہ کر کے جا، آسمان کا چاند پیارا لگ رہا ہے یا مدینے کا چاند محمد پیارا لگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا فیصلہ کر کے جا۔ جابر نے بار بار آسمان کے چاند کو دیکھا اور بار بار مدینے کے ماہ تمام کو دیکھا، اور جابر نے جو فیصلہ دیا اس کو آج میں ساتھ کے اندر ایمان کی تازگی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جابر نے میرے آقا کے رخ انور کو دیکھ کر، آسمان کے چاند کو دیکھ کر، بار بار اس بات کو دیکھنے کے بعد
طرح لگ رہا ہے کہ اگر آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا ہے تو محمد کے مکھڑے سے ملا ہے، آقا کے رخ انور سے ملا ہے۔ اور وہ چہرہ جس کی زبان کے بارے میں رب کائنات قرآن میں کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور کائنات والو، میرے آقا کی شان کا عالم یہ ہے کہ کائنات کا ہر آدمی غلطی کھا سکتا ہے، لیکن اگر غلطیوں سے پاک رب نے کسی کی ذات کو بنایا ہے تو امام کائنات جناب محمد کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے آقا کے رخ انور کو اپنوں نے دیکھا، اور میرے آقا کے رخ انور کو تو اس نے بھی دیکھا تھا جو نہ یار تھا نہ وفادار تھا بلکہ دشمن بن کے آیا تھا۔ وہ کون تھا؟ حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، یمامہ کا گورنر۔ صحابہ نے پکڑ کر مسجد نبوی کے اندر لا کے باندھ دیا۔ میرے آقا آئے اور پوچھا سمامہ تجھے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ عرض کرتا ہے آقا گرفتار کر کے پکڑ کے پوچھتے ہو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہا تمہاری راحت کا بھی مجھے کچھ نہیں اور تیری تکلیف کا بھی کوئی مجھے احساس نہیں ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اگر چھوڑ دو گے تو بدلہ اچھائی میں ملے گا، اور اگر قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے آ جائیں گے۔ میرے آقا اس کی تلخیوں کی بات کو سن کر فرماتے ہیں سمامہ یار ایک دفعہ ذرا میرے مکھڑے کی طرف تو دیکھ، میرے چہرے کی طرف تو دیکھ۔ کہتا ہے جا میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ نعوذ باللہ کہتا ہے اے محمد اگر مجھے کائنات میں سب سے برا چہرہ لگتا ہے تو محمد تیرا لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ۔ لیکن وہ ہمیشہ مسکرانے والا، لبوں پر تبسم بکھیرنے والا، میرے آقا اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور فرمایا صحابہ یہ ہمیں گالی دیتا ہے، لیکن صحابہ کی تلواریں اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے بے تاب نظر آ رہی تھی۔ ادھر سے پلک کا اشارہ ہوتا، اس کی گردن ہوتی، محمد کے پیر ہوتے۔ اس بات کے لیے صحابہ ترس رہے تھے، لیکن ہمیشہ مسکرانے والا آقا مسکرایا، فرمایا صحابہ آج ہم اس کی گردن کو نہیں کاٹیں گے، بلکہ صحابہ سن لو اگر سمامہ کا کھانا آئے گا تو میں محمد کے گھر سے آئے گا، میرے گھر سے کھانا آئے۔ دوسرے دن پھر یہی جواب، کہا سمامہ یار تم مجھے نہیں دیکھتا تو میری بستی مدینے کو ہی دیکھ لے، اس کی طرف نگاہوں کو اٹھا کے دیکھ۔ کہتا ہے میں نے ایران، یمن، فارس کو دیکھا، مجھے تیری بستی بھی اچھی نہیں لگتی۔ میرے آقا تیسرے دن آئے، جواب پہلے والا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ گواہ بن جو ہم نے سمامہ کو آزاد فرما دیا ہے، جاؤ اس کو کھول دو جا کے۔ سمامہ چلا اور 3 میل تک دوڑتا چلا گیا اور آگے کے کھجوروں کا باغ آیا، اس میں جا کے بیٹھ کر سوچتا ہے، کہتا ہے سمامہ تو اس نبی کو برا بلا کہتا تھا، وہ محمد تجھے کھانا کھلاتا تھا، وہ تیری عزت کرتا تھا۔ اتنے اعلیٰ چہرے والا اور اتنے اخلاق والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ واپس اب جتنی رفتار سے گیا ہے اس سے دگنی رفتار سے واپس آ رہا ہے، اور وہ مدینے کا ماہ تمام کچے صحن والی مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ نگاہوں کو اٹھایا تو سامنے سمامہ کھڑا ہے۔ کہا سمامہ تجھے ہم نے آزاد کر دیا تھا، واپس کیا لینے آئے ہو؟ کہتا ہے کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، مجھے اپنا قیدی بنا کر کہتے ہو آزاد کر دیا ہے؟ آقا مخالفت تب تھی جب میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب میں نے تیرا چہرہ دیکھ لیا ہے، حضور ہمیشہ کے لیے تیری زلفوں کا اسیر بن گیا ہوں، تیری زلفوں کا۔
اسیر ہو گیا ہوں۔ اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ میرے آقا کے اخلاق مبارک کو دیکھا اور میرے آقا کے رخ انور کو دیکھا۔ وہ جو میرے آقا کا دشمن بن گیا تھا، میرے آقا کا بڑا دشمن بن کے گیا تھا، میرے آقا کا چہرہ دیکھ کر، میرے آقا کا اخلاق دیکھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، آقا نامدار کا ہمیشہ کے لیے غلام بھی بن جاتا ہے۔ اور میرے آقا کائنات میں کیا عظمت پا کر آئے، کیا میرے آقا شان پا کر آئے تھے۔ مجھے یاد آیا امام کائنات اور ساری کائنات کے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ سیف اللہ صاحب ذرا اس بات پہ غور کرنا، اور مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ کعبے کے رب کی قسم ہے، میرے آقا سے پہلے آنے والے نبی بھی بڑی عظمت والے، بڑی شان والے ہیں، لیکن آقا سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، یار ذرا سارے اونچی بولا، میرے آقا سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، حافظ خادم حسین صاحب ذرا غور کرنا، جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے ایک تاج پہن کر آئے۔ سارے بولو کتنے تاج پہن کر آئے؟ سارے نہیں بولے، کتنے تاج پہن کر آئے؟ ایک تاج، اور وہ تاج تاج نبوت تھا۔ لیکن جب آقا نامدار کی باری آئی، ساری کائنات کے پیغمبر کی باری آئی، میرے رب نے آقا کے سر پاک پر دو تاج سجائے، ایک میرے رب نے نبوت والا تاج سجایا، اور دوسرا رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ میرے آقا نبوت کا تاج پہن کر آئے، اور میرے آقا کے بعد کوئی مسیلمہ کذاب کی شکل میں اٹھے، اسود انسی کی شکل میں اٹھے، سجاح کی شکل میں اٹھے، مسیلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی کی شکل میں اٹھے، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، اور میرے آقا کی ختم نبوت پر جو ڈاکہ ڈالے گا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ لیکن جب تک زمین و آسمان کا نظام جاری رہے گا، انشاءاللہ میرے آقا کا نام بھی چمکے گا، اور اونچی بولو انشاءاللہ میرے آقا کا کام بھی چمکے گا۔ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، کملی والے کی ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ۔ اور یہ بات بھی ذرا سن لو، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ جو چیز بڑی ہوتی ہے، ذرا سارے بولو، جو چیز بڑی ہوتی ہے اس کا تعارف بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا تعارف بھی بڑا ہوتا ہے۔ کتنے گانے مولانا اکمل صاحب، ماشاءاللہ، اس کا تعارف بھی بڑا ہوتا ہے۔ ذرا مثال سننا اللہ کا قرآن، میرے اللہ جیسی ذات کوئی نہیں، سارے بولو اللہ جیسی ذات کوئی نہیں۔ میرے رب نے اپنا تعارف بین الاقوامی کروایا۔ قاری اعظم صاحب ذرا سننا، تعارف بین الاقوامی کروایا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں ساری کائنات کا رب ہوں، سارے جہانوں کا رب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں سعد والوں کا رب ہوں، میں کھڑیاں والوں کا رب ہوں، میں قصور والوں کا رب ہوں، بلکہ فرمایا میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اور جب باری آئی بیت اللہ کی، بیت اللہ جیسا سارے بولو روئے زمین پر گھر بھی موجود نہیں، اللہ نے تعارف کروایا بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا کائنات والو میں نے بیت اللہ شریف کو سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا ہے۔ اور جب باری آئی قرآن کی،
سارے بولو قرآن جیسی کتاب بھی روئے زمین پر موجود نہیں۔ اللہ نے تعارف کروایا، فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، فرمایا میں سارے جہانوں کا رب ہوں، بیت اللہ کو سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا ہے، اور میں نے قرآن کو سارے جہانوں کا ذکر بنا دیا ہے۔ اور جب باری آئی ثقلین کے تاجدار اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا جیسا بھی سارے بولو کوئی کائنات میں آیا نہیں۔ اللہ نے تعارف قاری صاحب بین الاقوامی کروایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا میں سارے جہانوں کا رب ہوں، بیت اللہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، قرآن سارے جہانوں کا ذکر ہے، اور میرے رب نے آقا کے نام کو بلند کرتے ہوئے کہا، فرمایا کائنات والو میں نے ساری کائنات کے تاجدار کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور میرے آقا کی عظمت کا کیا عالم تھا، میرے آقا کی شان کا کیا عالم تھا۔ اور کائنات والو لوگوں نے کہا یہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو مذمم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مذمم ہے۔ میرے آقا کے پاس یہ بات پہنچی، صحابہ نے کہا آقا آپ کی ہجو کر رہے، آپ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آقا وہ آپ کو کہتے ہیں یہ مذمم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کسی مذمم کو گالی دے رہے ہیں، مجھے رب نے مذمم نہیں بنایا بلکہ مجھے رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب نے محمد بنایا ہے۔ کہا میرا حسان کہاں ہے؟ آقا حاضر ہو، کہا میرے ممبر پہ چڑھ جا اور ان کو جواب دے، اور جواب اس نے ایسا دیا کہ قیامت تک کے لیے میرے آقا کی گستاخی کرنے والوں کے منہ کو بند کر کے رکھ دیا۔ کہتا ہے آقا تیرے چہرہ پر انوار کو دیکھ کر مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے تو اپنے رب کے پاس کھڑا تھا اور تو کہتا تھا اللہ مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا۔ حبیب تو اپنے رب کو کہتا چلا گیا ہے، عرش والا رب تجھے بناتا چلا گیا ہے۔ تو کہتا تھا اللہ مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا، تو کہتا چلا گیا ہے رب تیری مرضی کے مطابق تجھے بناتا چلا گیا ہے، رب نے تجھے بنا دیا ہے۔ اور میرے آقا آخری بات کہنے لگا، میرے آقا وہ ہے جو قیامت والے دن بھی اپنی امت کے کام آئیں گے، جب کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے لیکن بارگاہ الہی میں جانے کی جرت نہ ہوگی۔ سارے نبی کہیں گے ہم تو آج اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے، پھر قوم آئے گی تو تیرے اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے گی۔ میرے آقا کہیں گے آؤ پھر میں چلتا ہوں، اور جو اختیاری دعا میں نے مؤخر کی تھی وہ آج میں اپنے رب سے مانگوں گا۔ اور میرے آقا جا کر اپنے رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیں گے، اور میرا رب کہے گا ارفع راسک سلطوتا، حبیب اپنے سر کو اٹھا لے، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے۔ اللہ میری تمنا اور آرزو یہ ہے۔ اللہ کہے گا کیا آرزو لے کر آیا ہے؟ میرے آقا فرمائیں گے اللہ میں آرزو یہ لے کر آیا ہوں میری امت کو معاف کر دے۔ میرا رب کہے گا حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کر دینا رب کا کام ہے، تو مانگتا جا، تیرا رب تجھے عطا کرتا جائے گا۔ اور میرے آقا ان کی شان اقدس کا عالم تو یہ تھا کہ جدھر سے میرے آقا گزر جاتے تھے رب کائنات اس جگہ کو بھی پاکیزہ بنا دیتا تھا۔ اور میرے آقا کی طرف جن کی نسبت ہو گئی رب نے ان کے ناموں کو بھی کائنات میں بلند فرما دیا ہے، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا۔ اور آج
میں یہاں پر اپنے بھائیوں کی، بھائی اعظم تبسم صاحب کی، بھائی ناصر منظور صاحب کی، مولانا نصیر یزدانی کی سجائی ہوئی سیرت النبی کانفرنس کے اندر اگر اس بات کو نہ کہوں تو بہت بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ ایک بات کا جواب آپ نے دینا ہے، پھر آخری بات ہوگی۔ جس کی نسبت میرے آقا کی طرف ہو گئی ہے، سارے بولو کائنات میں اس کا کوئی نام مٹا سکتا نہیں مٹا سکتا۔ پھر نسبت کیسی ہوئی؟ اور نسبت وہ صحابہ کی کہ جو میرے آقا کے پاس آیا تو ابو بکر تھا، رب نے ان کو صدیق بنایا، آیا تو عمر تھا، رب نے ان کو فاروق بنا دیا، آیا تو عثمان تھا، رب نے حیدر کرار بنا دیا، آیا تو علی تھا، رب نے حیدر کرار بنایا، آیا تو عثمان تھا، رب نے ذوالنورین بنایا، آیا تو بلال تھا، رب نے مؤذن رسول بنایا، آیا تو ابو ہریرہ تھا، رب نے کاتب وحی بنایا، اور جو میرے آقا کے لڑ لگ گیا ہے، رب نے اس کو دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ اور جو میرے آقا کے نقش قدم پہ چلنے والا بن جائے گا، رب کائنات اس کو دنیا میں بھی بلند فرما دے گا، اور قیامت والے دن رب کائنات اس کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اور میرے آقا اس وجہ سے بھی عظمت والے ہیں کہ ان کی ہر ادا کو رب کائنات نے قرآن کی آیتیں بنا دیا ہے، ہر ادا کو۔ اور میرے آقا تیری جلوت کے بھی امام، تیری خلوت کے بھی امام، تیرے ظاہر کے بھی امام، تیرے باطن کے بھی امام، تیری حجامت کے بھی امام، تیرے لباس کے بھی امام، تیری عبادت کے بھی امام، تیری امامت اور خطابت کے بھی امام۔ اور میرے رب نے اگر سب سے اعلیٰ قابل تقلید، قابل پیروی اگر کسی کی ذات اور شخصیت کو بنایا ہے تو وہ دو جہانوں کے امام جناب محمد کو بنایا ہے۔ ابھی دل تو کرتا ہے بہت سی باتیں کہی جائیں، لیکن حضرت ربانی صاحب کا پیار، ان کی محبت آپ کے اور ان کے درمیان میں حائل زیادہ دیر نہ رہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اقبال کے شعر کے اندر اپنی بات کو پرو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، تو چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔